اطفال کے تھے. یہ بچے جب شہادت کی بات کر رہے تھے، یہ بچے جب غازیوں کی بات کر رہے تھے، یہ بچے جب کشمیر کی بات کر رہے تھے، تو میری بہن میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے وہ خون دیکھا ہے جو دریائے جہلم سے ہو کے پاکستان کی طرف آتا ہے، انڈیا کی طرف نہیں جاتا. یہ وہ بہن اور بیٹی ہے کشمیر کی جس پہ ہم جتنا فخر کر سکے کم ہے. اس نے کشمیر کے شہیدوں کی سگائی اس طرح کی ہے جس طرح فاطمہ بنت عبداللہ نے طرابلس کے میدان میں کی تھی. یہ وہ بہن اور بیٹی آج ہمارے درمیان ہے جس نے کشمیر کی آزادی کی جنگ خود لڑی ہے. یہ کشمیر کی آزادی کی جنگ میں مکمل شریک رہی ہے. آج یہ پاکستان میں آ کے بھی کشمیر کی صدا پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے. کبھی یہ انگلینڈ میں کشمیر کی صدا بلند کر رہی ہوتی ہے، کبھی یہ انڈین ایمبیسی کے سامنے کشمیر کے لیے احتجاج کر رہی ہوتی ہے، کبھی یہ امریکن ایمبیسی کے سامنے کھڑی ہوتی ہے یہ بھی ایک خاتون. لیکن میں ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ خاتون ہے جو قوموں کا وہ سرمایہ ہوا کرتی ہیں جس پہ قومیں فخر کیا کرتی ہیں. میں جب ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ باجی آپ نے اسکول کے فنکشن میں ضرور آنا ہے، تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جب باجی مہر النساء کو بلاؤں تو میں کسی اور دوسرے چیف گیسٹ کو اس لیے نہ بلاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی قیادتیں ہیں اور جتنے لوگ ہیں وہ اس لیے اس خاتون سے کم ہیں کہ یہ اپنے اندر کشمیر کی آزادی کی تڑپ رکھتی. اس کے آنے سے ہی ہمارے بچوں کو وہ اٹھان ملے گی کہ وہ بچے اگر اسلام کی اصل مجاہدہ کو دیکھیں تو پھر ان بچیوں اور بہنوں میں بھی وہ جوش اور جذبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کس طرح یہ اپنے خاوند کے ساتھ پوری دنیا میں کشمیر کا مقدمہ لڑ رہی ہے. دوستان گرامی، آج کا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے جا رہے ہیں. یہ جذبے اگر قوم میں ابھار پیدا ہوتا چلا جائے اور قوم کا زاویہ روس اور واشنگٹن کی طرف سے پلٹ کر گنبد خضرا کی طرف ہو جائے تو پھر پاکستان پاکستان بنے گا. اور پھر وہ بچہ کہہ رہا تھا یہ پاکستان قائد اور اقبال کا پاکستان کب بنے گا؟ یہ پاکستان قائد اور اقبال کا پاکستان تب بنے گا جب مائیں بہنیں اور بیٹیاں پاکستانی بنے گی. اس علاقے میں میں خاص طور پہ جب بھی آیا ہوں جو چیز مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی نسبت خواتین اپنے بچوں کے لیے زیادہ بےتاب نظر آتی ہیں اور زیادہ تعداد میں یہاں محسوس ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے اور میں سمجھتا ہوں اس علاقے کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس حوالے سے قابل فخر ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پاکستان کی دھرتی سے محبت کرنا سکھانا چاہتی ہیں. آج بچوں نے جو پروگرام پیش کیے وہ دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ ٹیچرز ان بچوں کو جب یہ بچے توتلی زبان پہ میں اپنی ماں کی بات کر رہے تھے تو یہ ماں سے محبت کا سبق پڑھایا گیا اور ماں سے محبت کا جو سبق سکھایا گیا وہ محسوس ہو رہا تھا. جب یہ اپنے باپ کی عظمتوں کی بات کر رہے تھے تو یہ احساس ہوتا تھا کہ انہیں گھول کے باپ کی محبت ان کے سینے میں اتاری جا رہی ہے. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ تعلیم سے زیادہ تربیت ضروری ہے اور تربیت اسی طرح ممکن ہے کہ آپ کے بچے سٹیج پہ آ کے آپ کے گیت گائیں، اس وطن کے گیت گائیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ترانے پڑھیں، تب جا کے ان کی تربیت سازی ہوگی.
یہ تربیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ماں فاطمہ ہو بیٹا علی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو بیٹا حسن ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو بیٹا غوث جلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ